شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام میں زمان کھینچتے ہیں پہاڑوں کے کو بنے عیدت تھم جا پہاڑوں کے کو بنے عیدت تھم جا اس سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام میں زمان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دعائی ہے بابا پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ستمگر میرے بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام میں زمان کھینچتے ہیں کہاں پاوابے کہاں یہ بیڑیاں کہاں پاوابے کہاں یہ بیڑیاں یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ جب آدھا کھانا جب بھی سجایا میں نے کیا بتاؤں کو کس طرح پایا میں نے آج شیشے کی طرح قلب چمکتا ہے میرا آج شیشے کی طرح قلب چمکتا ہے میرا روضہ شاہ نجف دل نے بنایا روضہ شاہ نجف دل نے بنایا نظر میں جب سخن بے نظیر آتے ہیں زباں پہ نام انیس و دبیر آتے ہیں نظر میں جب سخن بے نظیر آتے ہیں زباں پہ نام انیس و دبیر آتے ہیں تو یہ بزم عشق بناتی ہے میر اور مرزا یہ بزم عشق بناتی ہے میر اور مرزا یہاں علی کے گلی کے فقیر آتے ہیں یہ بزم عشق بناتی ہے میر اور مرزا یہاں علی کے گلی کے فقیر آتے ہیں تو لباس حج میں سبھی پارسا نہیں ہوتے لباس حج میں سبھی پارسا نہیں ہوتے طواف کرنے بہت سے شریر آتے ہیں لباس حج میں سبھی پارسا نہیں ہوتے طواف کرنے بہت سے شریر آتے ہیں تو شہید مرتے نہیں شک ہے ان کو خدا پر شہید مرتے نہیں شک ہے ان کو خدا پر اسی لیے تو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید مرتے نہیں شک ہے ان کو اسی لیے تو جنازے پہ تیر آتے ہیں اسی لیے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجنة للمتقين والنار للمنافقين والمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا نبينا مولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الغالين آخران يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات منظور کربلا پر شہدائے حسین دکھانے والے اور اس پر متمکن ہونے والے تمام حضرات پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود اللہ ان کو سلامت رکھے اور اس مومنین کی بستی میں تمام مومنین جو آج اس کا شہادہ پر نہیں ہیں دارِ بقا کی طرف پیش کر چکے ہیں. برائے کرم میری گزارش ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ عزیزان گرامی. ماہ محرم کی پہلی تاریخ پہلی شب جس کی فرشیتہ قریبی طور پر دکھائی جاتی ہے اور آج باقی ہے. یہ فرشیتہ رسم ہے رسمی کی. اسی فرشیتہ سے دین اسلام باقی ہے. اسی فرشیتہ سے مسجدوں کا وجود باقی ہے. اسی فرشیتہ سے اذان اور اقامت باقی ہے. اسی فرشیتہ نے اسلام کو بتایا اور انسانیت کا درس دیا ہے. قرآن مجید جس کا تذکرہ اس ممبر سے اور دنیا کے تمام ممبروں سے ہوتا ہے، اگر یہ ممبر نہ ہوتا، اگر یہ فرش ناز فضا نہ ہوتی تو قرآن مجید کا وجود بھی تقریباً توریت اور انجیل و زبور کی طرح ختم ہو جاتا. اسی فرشیتہ نے مذہبی حقہ کو بچا کر کے رکھا ہے. اسلام کے دائرے میں انسان کو لا کر اس کو انسانیت کا سبق سکھایا ہے. اسی فرشیتہ کے اوپر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے مکاتب فکر میں حالات یہ ہیں کہ اگر ان سے پنجتن کا نام بھی پوچھ لیجیے تو بتا نہیں پاتی. اور یہ فقط دوسرے مکتب فکر کی بات نہیں ہے، خود ہمارے اس مکتب فکر جو مذہب حقہ کہلاتا ہے
کچھ علم اگر بچا ہے تو اسی فرش ادا نے بچایا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جو جس پریشانیوں سے، جن مصیبتوں سے ہماری قوم گزر رہی ہے، خود بزرگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں، گھر کی خواتین کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ مذہب کی باتیں سکھا سکیں، ورنہ اسی سرزمین مرزا پور کے اوپر خود میں نے یہی قرآن مجید پڑھنا سیکھا ہے، گھر کی خواتین سے، بزرگ عورتوں سے، دین یہیں سے سیکھا ہے۔ یہ ایک سلسلہ کا جو چلا کرتا تھا، نعرہ صلوات، سرکار اجازت دیا، یہ ممبر آپ کا نعرہ صلوات کا آواز اسی فرض اعضا سے ہمیں بھی سلیقہ حاصل ہوا کہ ممبر کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور بہرحال یہ خاندانی شرف بھی ہے کہ جس گھر کے بزرگ علم دین پہ حق رکھتے ہیں بیان کرنے کا، اس کے بچے بہرحال کامیاب ہوتے ہیں۔ ضرور پڑھیں گا محمد تمید میں نے ختم کی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں بہت مشکل سے سوچ کے بیٹھتا ہوں کیا پڑھنا ہے، ممبر پر کیا آتا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ گیا کتنا پڑھ گیا۔ ایک بار اور بھائی مولانا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سچ آ گئے ہیں تو وہ تو نکل چکی ہے۔ بہرحال تو عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا ہے، زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، ایک 20 منٹ کا وقت میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، اور مقصد فرض اعضا کو ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے ذکر قرآن مجید اور ذکر آل محمد ہو سکے۔ میں نے جیسا کہا کہ حقیقت ہے کہ میں دوسرے مرتبہ فکر کے اندر گھس کر کے جب دیکھتا ہوں تو حالات یہ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان سے اگر پوچھا جاتا ہے پنجتن کے نام بتاؤ تو نہیں بتاؤ۔ بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے بچے بہرحال پنجتن تو بہت دور کی بات چھوٹے بچے آئے معصومین اور 14 معصومین کے نام زبانی یاد بس عزیزان گرامی تمید تک میں نے سورہ آل عمران کی 21ویں آیت کو بطور سرنامہ خطابت انتخاب کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں کوشش اس بات کروں گا کہ آیت کا حق تو میں نہیں ادا کر سکتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے، لفظ ایک حرف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ضرور میں محمد رب العزت ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں، سبب پیدا ہوتے ہیں اور پھر آیت نازل ہوتی ہے۔ سبب پیدا ہوتے ہیں پھر آیت نازل ہوتی ہے۔ مثلا لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ حضور سرکار آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، تو کچھ تو معاوضہ کچھ تو اجر لے لیجیے، سبب پر لے لیجیے، بڑی محنتیں آپ نے کی ہیں، بہت محنتیں آپ نے کی ہیں، اور 1,24,000 ایک محنتیں کرتے آئے، اور ان کی جانب سے بھی سن لیں کہ اس دور کی امتیں بھی اجر دینا چاہتی رہی، اور ہر نبی انکار کرتا رہا، ہر نبی کہتا رہا میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب، یعنی ہر نبی یہ کہتا رہا میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہاں پر اکٹھا ہو کر گیا ہے کہ سرکار سبب پیدا ہوا، کچھ تو قیمت لے لیجیے، کچھ تو اجر لے لیجیے۔ حالانکہ جب تبلیغ رسالت
پیغمبر اکرم کر رہے تھے تو کفار مکہ نے آ کر کے وہ پیشکش کی، وہ چیزیں پیش کی کہ آپ اس تبلیغ کو بند کر دیجئے، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، جس میں وہ جملہ بہت مشہور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ باتوں کو دوہرایا جائے کہ چاند اور سورج آپ جو کہیے وہ آپ کے حوالے کر دوں۔ تو پیغمبر اکرم کا جواب ہے کہ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دو تو تبلیغ اسلام بند نہیں ہوگی، یعنی ان کو بالکل لاجواب کر دیا۔ تو اسی طرح سے اکٹھا ہوگا کیا ہے، جب ایک سبب بنا تو آیت نے برکا قل لا سلکم علیہ اجرا الا المحدثات فی القربى ضرور پڑھتا ہے۔ اور میں بہرحال سرکار بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میں جسارت کر رہا ہوں، اور بہرحال جس مجلس میں مولانا نے خطاب کیا تھا، بہترین خطابت کیا کی، میں خاص طور سے سننے گیا تھا، کچھ اصلاح کرنے اپنی، تو میں بات کو اپنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک بار اور جو مجھے شاہ سنائیں۔ مگر آپ نے اس میں غور نہیں کیا کہ قرآن مجید ہے، اس کا سمجھنا آسان کام نہیں، باب مدینۃ العلم پر آنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر درج ہیں جو سرکار کی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، سب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، میں کہاں تک بات کو پھیلاؤں وہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ 6 دن نہیں پورا شریف بھیجا ہوں۔ ایک بار آپ لوگ کو تو عزیزان گرامی ایک سبب پیدا ہوا، جب سبب پیدا ہوا تو مالک کائنات نے سیدھے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے رسول ہم نہیں بات کریں، آپ کہہ دیجیے، ہم تم سے کوئی وعدہ نہیں چاہتے، بات کو آگے بڑھائیں بس میں نہیں۔ اسی طرح سے ایک سبب پیدا ہوا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، کوئی گواہ تو سکتا ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کا دعویٰ ہے، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ اس کا میرا رب جانے کے اگر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دعویٰ کرنے والے اکٹھا ہوئے، پیغمبر اکرم کے پاس آئے، بہت سے سبب، میں نے کہا کہ سبب پیدا ہوتا ہے، میں ہر سال کو اپنی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ اکٹھا ہوئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے انہوں نے ارشاد فرمایا میں آپ سے بہت، اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو جواب میں اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ادھر سے بھی دعائیں محبت، ادھر سے بھی استقبال محبت، قبول محبت، لیکن جو معیار ہے طے ہونے کا، کیسے پتا چلے کہ یہ محبت کرتا ہے اللہ سے؟ محبت ہے دل کے اندر کی چیز۔ ایک بیٹا یہ کہے باپ سے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور باپ نے ایک گلاس پانی مانگ لیا تو جواب یہ دے کہ آپ کو تو ہر وقت یہ لگا رہتا ہے دیکھ لیجیے میں کیا کام کرتا ہوں، وہ محبت کرتا ہے۔ دلیل سامنے آ گیا آپ کے سامنے کہ مطلب اس نے کوئی عمل کر کے نہیں دیا بات کے لیے۔ تو دعویٰ محبت ہے، بہت محبت، ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے، دعویٰ ہے۔ بس بہت اختصار سے بہت جلدی سے بات ختم کرتا ہوں، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، منزل امتحان سے گزر جانا بہت مشکل ہے، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ بھائی میں ممبر پر آیا، میں نے کہا بہت بڑا خطیب ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن اب یہ فکر لگی ہے کہ اس مجمع کے اندر جو بیٹھے ایسا نہ ہو کوئی دینی مسئلہ ہم سے پوچھ لے، مجھے آتا ہی نہیں، ایک خطرہ پیدا رہتا ہے، ایک خطرہ لگا رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اور ہوں نہیں ڈاکٹر، میں نے دعویٰ کر دیا کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، اب یہ خطرہ لگا کوئی صاحب لے کے اپنے چلا گیا ضرور ذرا اس کی بیماری کو دیکھ لیجیے کیا ہے، میں ٹھیک کر دیا، اب خطرہ ہے نہیں کہ کوئی ہم سے بیچ میں سوال کر، میں بہت بڑا حکیم ہوں تو کوئی صاحب آنا جائے کہ ذرا میری نفس دیکھیے بتائیے میں کو زکام کب ہونے والا ہے،
ہے لفظ نہیں بتا دیں گے کیا ہونے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو, بالکل بے فکر رہیے, آپ کے ذہن کو ادھر نہیں جانے دوں گا. اور میں ظاہر سی بات ہے جب ذہن متوجہ ہوتا ہے تو گرمی اور سردی کوئی اثر نہیں کرتی, ضرور پڑھتا ہے. چند باتیں خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس کے باقی یقین بہرحال میرے ذہن میں بات آتی ہے اسی وقت پیش کر دوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں بہت جلدی سے. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. ایک فلاسفر ہے, ایک فلسفی ہے, ایک سائنٹسٹ ہے, نہیں ہے لیکن دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہماری بے عزتی کرتے ہم سے کوئی چیز پوچھ لے تو ہمارا دعویٰ کامیاب ہو. تو اب وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے آئے ہیں, ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, تو اب ظاہر سی بات ہے کہیں جا کے ہمارے اس مدرسے میں کوئی پوچھ رہے صاحب آپ نے کتنے سال پڑھا ہوں, خطرہ ہے نہیں پیدا. تو دعویٰ یہاں کی اللہ سے محبت کا, تو اب یہاں پر تو خطرہ ہی نہیں کہ کوئی اللہ سے جا کے پوچھ سکے. ضرور کوئی اللہ سے جا کے پوچھ سکے. اچھا بھائی کوشش کر کے دیکھیے, اب جو چلا گیا پوچھنے تو کیا ہوگا, وہ لوٹ کے نہیں آ رہا ہے. جو پوچھنے چلا گیا لوٹ کے نہیں آ رہا ہے. تو مالک کائنات نے, خالق کائنات نے, خالق قرآن مجید نے اپنے کلام میں اس بات کی گنجائش رکھی نہیں کہ کوئی یہاں تک پوچھنے آئے. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول آپ کہہ دیجئے, ہم نہیں کہیں گے. آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اللہ سے محبت کرنے والے ہو, تو رسول کہہ رہے ہیں فاتبعونی, میری پیروی کرو. درود پڑھ کر محبت. پورا اسلام اس آیت کے اندر سمٹا ہوا ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اتباع رسول, پیروی رسول, سنت رسول, اسی کو پیروی رسول, پورا اسلام اسی کے اندر سمٹا ہوا ہے. اس سے باہر کچھ نہیں, اس سے باہر کوئی چیز نہیں. رسول کی پیروی کریے, دائرہ اسلام کے اندر. اگر پیروی نہیں کرتے ہیں تو محبت کا دعویٰ آپ کا غلط. اب یہ ہے کی بات ہے, اگر پیروی رسول نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دعویٰ غلط ہے. اتباع رسول کرتے ہیں تو آپ کا دعویٰ درست ہے. اب قدم قدم پر آپ کو اتباع رسول کرنا ہے, عزیزان گرامی, ہر جگہ کرنا ہے, دعویٰ ہے. اللہ چاہتا تو یہ کہنا تھا کہ مجھ سے محبت کر دو, میرے رسول سے محبت کرو. حالانکہ ایسا نہیں, محبت کا تقاضا ہی ہوگا اتباع رسول. اتباع رسول کا تقاضا ہی ہوگا محبت. جب ہم اتباع کریں گے تو ہم کو محبت ہے رسول سے, جب ہم اتباع نہیں کریں گے, پیروی نہیں کریں گے, تو ہم کو اپنے رسول سے محبت نہیں ہے. بس ہنسی جانے ضرور کرنا محبت. یقین جانیے کہ امت مسلمہ رسول سے محبت کی دعوے دار ہے. تو جب دعوے دار ہے, ہر امت مسلمہ, ہر رسول کا چاہنے والا, ہر رسول کی امت میں رہنے والا ہر مسلمان دعوے دار ہے کہ ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں. تو تقاضا محبت کی خوشبو کرتے ہیں. تقاضا محبت کی خوشبو کرتے ہیں کہ دیکھو آ کر کے رسول نے زندگی میں کیا عمل انجام دیے ہیں. سیرت رسول آ کے دیکھو کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا گھرانہ 10 محرم کو کربلا میں خون میں لٹا کر دیا, جس کے گود کے پالے شہزادے کربلا کے میدان میں تیر اور تلواروں سے چھلنی کر کے جن کی لاشیں کربلا کے میدان میں بچھا دی ہیں, اور اس کی پہلی محرم کو مبارکباد کا دور شروع, نیا سال مبارک. یہ غیر مسلم نہیں دے رہا مبارکباد, یہ مسلمان دے رہے ہیں. میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض کر دوں, یہ یہودیت ہے جس نے پہلی محرم کو, یہ یہودیت ہے جس نے پہلی محرم کو سال کا پہلا دن قرار دیا. بھئی اس سن کو
نظام موجود ہیں، تاریخیں جوڑنے کے سمبر سسٹم ہے، عیسوی ہے، اس کے پہلے بھی گزر گئے، آپ کے عام الفیل ہے، سن 63 ہے، یہ سب سسٹم گزر گئے، طریقے گزر گئے. اب یہ سارے ہجری چل رہا ہے، ہجری ہمارے اسلام میں. تو ہجرت کب کی رسول اللہ نے؟ 1 ربیع الاول کو مدینے میں داخلہ ہوا تھا. تو محرم سے 1 محرم سے کیسے ہجرت پہلا سال شروع؟ اس یہودیت نے یہ کام کر دیا اپنا شروع سے، تاکہ وہ مہینہ جو کربلا کے شہیدوں سے منسوب ہو اس کو خوشی میں بدل دیا جائے. یہ میری ریسرچ میں ہے کہ ہجری کو وہاں سے شروع کر دیا 1 محرم سے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مبارکبادی کا دور چلنے لگا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے عزیزان گرامی کہ ہم اپنے کسی عزیز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا باپ اس دنیا سے گزر جائے تو تقاضۂ محبت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوئے. ہمیں اگر رسول سے محبت ہے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اکٹھا ہو کر کے روضہ رسول پر جانا چاہیے کہ سرکار ہم اس دور میں نہیں تھے، جو مدینے نہیں جا سکتے ان کو ان کی امام بارگاہوں میں آنا چاہیے، جہاں رسول اکرم کو آ کر کے پرسہ دیں کہ سرکار ہم اس دور میں نہیں موجود تھے، ورنہ آپ کا شہزادہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل نہ کیا جاتا. اب دیکھیں ہونا چاہیے ہی نہیں کیوں؟ تو اس کا مطلب کہ اگر آپ پرسہ دینے رسول کو نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ ہے محبت ہے حاصل. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں. اب ہوتا کیا ہے جناب گرامی کہ اس امت مسلمہ میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے چاہا کہ ہم قاتلوں کو بچا لے جائیں، ان کی وکالت کر لے جائیں، کیونکہ تیاری ہے کوئی بات آج کی نہیں ہے، روٹی چلی آ رہی ہے، یہ کیسے بچایا جائے. تو نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں بچانے کے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 بادشاہوں کی جنگ ہے بچوں کی حکومت کا معاملہ. ارے حکومت کا معاملہ اگر ہوتا تو جب ابو سفیان مولا کائنات کے پاس آیا تھا کہ حق آپ کا تھا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس وقت مولا کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے، کیونکہ اسلام کو بچانا تھا، حکومت نہیں چاہیے. ایک روایت ہم نہیں سے پیش کر سکتا، آپ کو خدمت میں اس وقت پیش کر سکتے. ایران سے کسی کتاب میں چھپی تھی مایوسی میں کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے بیچ میں ایک عورت کا معاملہ تھا. امام حسین بھی اس سے عرض کرنا چاہتے تھے اور یزید کا پورا معاملہ ہوا تھا. وہ عورت وجہ بن گئی اس کربلا کی جنگ کی. دیکھیں نا انہیں کیسے ڈیمیج کیا جا رہا کربلا کہ دینی جنگ نہ رہ جائے، دین اسلام کی بقا دینی جنگ نہ رہ جائے. اور یہ تیاری ابھی سے نہیں ہوئی، بہت پہلے سے چل رہی ہے. وہ ایک تاریخ ہے موجود کہ جب جناب عبد المناف کے 2 فرزند پیدا ہوئے، جناب ہاشم اور جناب عبدالشمس ان کا نام ہے، نام کو دور ہے ان کا عبدالشمس. تو یہ پیدا ہوئے تو یہ تاریخ لکھی گئی تھا کہ وہ جناب ہاشم کا پنجہ عبدالشمس کی پیشانی سے جڑا ہوا تھا اور وہ تلوار سے جب الگ کیا گیا. میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر اس واقعے کو استعمال کیا گیا بعد میں. ایک حدیث گڑی گئی کیونکہ ان کے خاندان میں تلوار بیچ میں چل چکی تھی خاندانی، لہذا اسی کا نتیجہ یہ کربلا ہے. اور وہ جو عبدالشمس کا غلام تھا امیہ، تاریخ نے لکھ دیا کہ وہ عبدالشمس کا بیٹا تھا. نہیں بیٹا نہیں، عبدالشمس دمشق شام میں گئے تھے کسی واقعے معاملے میں اور وہاں سے اس کو لے آئے تھے عبدالشمس کا غلام تھا. اس نے مشہور کر دیا، یا بعد کے مورخین نے، بعد کے حدیثوں کو لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، میں نے کہا کہ حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی کھولی گئی تھی، لکھنے والوں نے بعد میں لکھ دیا کہ امیہ عبدالشمس کا بیٹا تھا اور عبدالشمس اور ہاشم کے بیچ میں تلوار چل چکی تھی.
جدا کرنے کی. یہ امیہ جو خاندان ہے وہی خاندان تھا جہاں سے بڑھ کے امیہ کا بیٹا حرب آیا اور حرب کا بیٹا ابو سفیان آیا, ابو سفیان کا بیٹا حضرت معاویہ ہے اور اس کے بعد یزید. یہ خاندانی جنگ کو شکل دینا ہے, یعنی ڈیمیج کرنے کے لیے کربلا کو نقصان پہنچانے مقصد کو جھگانے کے لیے یہ سب چیزیں پہلے بھی کی جاتی رہی اور آج بھی کی جاتی ہے. یہ فرش اعضا ہے جو اس کو باقی رکھے ہے حق اور باطل کا فیصلہ کیے ہوئے. عزیزان گرامی, بس زیادہ بات کو پھیلانا نہیں ہے, اب میرا وقت جو ہے تنگ ہو چکا ہے اور اسی کربلا کو, اسی واقعے کو, اس کو میں حادثہ نہیں کہتا ہوں, اس کو سیاحیہ نہیں کہتا ہوں, یہ پری پلان یعنی پہلے سے منصوبہ بند واقعہ ہے جس کی تیاری پہلے سے ہو رہی تھی. ایک شاعر نے کہا, میں شعر نہیں پیش کرتا ہوں کہ وہ تو جس میں آدھار حسین کا کربلا میں تھا, ورنہ قتل تو حسین بہت پہلے ہو چکے, تیاری چل رہی تھی. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے انہی تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جو بچپنے سے وہ دیکھ رہے تھے اپنے نانا کے ساتھ اور نانا کی محبتیں بھی دیکھ رہے تھے, امت بھی سب دیکھ رہی تھی کہ حسین کا ملک کی منزلت کیسے رسول اللہ کا فرما رہے ہیں, کبھی منبر پر لا کر کے, کبھی پشت کے اوپر بٹھا کر کے, کبھی کانوں پر بٹھا کر کے امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو امت کو مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے. عزیزان گرامی, کبھی خطبہ دے کر کے سمجھا رہے تھے اس طرح سے کہ حاضر حسین یہ میرا حسین ہے, فارفو اس کی معرفت حاصل ہو, منصور اس کی مدد کرنا, وہ فضل ہو اس کے فضائل کو سمجھو, منصور اس کی مدد کرنا, جب وقت پڑ جائے اس کی مدد کرنا. یہ رسول کا کلام حدیث موجود ہے. عزیزان گرامی, امام حسین نے بچپنے سے ایک دور دیکھا, سب دیکھا, وہ وقت بھی دیکھا جب رسول اللہ نانا کی دنیا سے چلے گئے, ماں کے اوپر ظلم و ستم بھی دیکھا, بات سامنے آ گئی. عزیزان گرامی, صرف امام حسین نہیں, امام حسن نے بھی ایسے بڑے بھائی تھے, زیادہ بڑے نہیں تھے کیونکہ عزیزان گرامی 1 سال کا فرق تھا تقریباً. امام حسن نے بھی تمام ظلم کو دیکھا. بس ایک واقعے کے اوپر آپ کی خدمت تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ذاکر مجلس سے بھڑکا تھا, منبر سے ایک خطیب خطاب کرتا تھا, مسائل بیان کرتا تھا. عزیزان گرامی, سارے کربلا کے مسائل بیان کرتا تھا. جناب علی اکبر کی شہادت, جناب عباس کے بازو کٹنا, جناب علی اکبر کی شہادت, تمام اصحاب حسین کی شہادت, سب ذاکر پڑھا کرتا تھا. ایک بار امام حسن خواب میں اس کے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرا سب پڑھتے ہو مگر وہ مسائل تو نہیں پڑھتے, وہ مصیبت میری بیان نہیں کرتے جو میرے اوپر گزرتی, تم وہ مصیبت نہیں بیان کرتے ہو. اس نے کہا, مولا میں جب سے اس منبر پر آیا برابر ذکر شہدان کربلا کرتا ہوں, سارے مسائل پڑھا کرتا ہوں, سب مصیبتیں بیان کرتا ہوں. کہ تم وہ مصیبت نہیں بیان کرتے جو میرے پر گزر گئی. کہا مولا آپ بتا دیں کون سی مصیبت ہے. کہا میں 6-7 برس کا تھا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں کے پہلو پر دروازہ گرا ہے. سوچو کہ میں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. میں کمسل تھا, میرے باپ کے گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچا گیا, میری ماں فریاد کرتی رہ گئی, سبت لیا بابا جان میرے اوپر وہ مصیبتیں آ گئی, سبت لیا بے سر نہ لیا. اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو شب تاریخ میں بدل جاتی. میری باپ نے پہلو کو پکڑے ہوئے فضا کو آواز دیتی رہی, میری ماں فضا کو بلاتی رہی, اے فضا آؤ آ کر دیکھو. مگر میری ماں نے اپنی پسلیوں کا ٹوٹنا نہ بتایا, نہیں بتایا. ہاں اشارہ کیا میری طرف, ذرا دیکھو ابو الحسن تمہارے پدر کا کیا حال ہے. اس کے گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچ کر کہاں لے جا رہے ہیں. اے عزادارو, یہ وہ مصیبتیں تھی جو برداشت کی امام حسین امام حسن علیہ السلام سے. اے میرے مولا اور آقا, آپ نے اس منظر کو دیکھا ہے, مگر آئیے وہ منظر بھی ہم آپ کو دکھا دوں. دست بستہ آپ سے گزارش ہے,
دیکھیے آئیے وہ منظر دیکھیے، وہ منظر کون سا منظر تھا عزیزان گرامی، جب پورا کربلا کا ریگستان شہیدوں کے لاشوں سے بھر چکا تھا، ایک علی وہ تھا جس کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا گیا۔ اب یہ 11 محرم کو یہ علی یہ ہے جس پر توق و زنجیر پنا کر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک میرے مولا مصائب کربلا کو آ کر کے دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں، میں نے پھر کہا جانے گرامی، اگر جناب سیدہ کو ام المصائب کہا جائے تو یہاں ثانیہ زہرا کی وہ ہستی تھی جسے ام المصائب کہنا بھی کم ہے جانے گرامی۔ مصائب کے ان مسائل کے اولاسا سے گزر گئی جناب زینب کبریٰ جانے گرامی کہ جب میدان کربلا سے وہ نکل رہی تھی 11 محرم کو، تو انہوں نے لاش حسین کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، تو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کیا تم ہی؟ میرا بھیا تو بڑا خوبصورت تھا، میرا بھیا تو بڑا عظیم تھا۔ 57 برس کے امام حسین جناب زینب کہتی کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ مگر امام حسین نے جواب نہ دیا ہے، جواب اس وقت دیا جب 1 سال کے بعد زینب کبریٰ رہا ہو کر قبر حسین پر آئی، تو قبر حسین سے ایک آواز آئی، اب حسین کو دیکھیں جس کے بال بکھرے ہوئے، سفید ہو چکی ہے، عزیزہ سفید ہو چکے، جس کی عزیزہ گرامی بدن میں گوشت نہیں رہ گیا، رسن کے داغ موجود ہے، چہرہ گل چکا ہے، تو ایک بار قبر حسین سے آواز آئی، اے بہن جواب دے لو، کل تم نے کہا تھا کیا تم ہی میری بھائی ہو؟ سوئے میری بہن سنو، کیا تم ہی میری بہن زینب ہو؟ اے رضادارو، سرکار سید الشہداء کا پرسہ معصومہ بی بی کو دیا جاتا ہے، جس نے مسائل اٹھا کر کے اس بی بی نے، جس کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ فرش ازا پر پہنچتی ہے، ہم سے اس ایام ازا میں کوئی ایسی خطا نہ ہو، بلکہ یہ میں کہوں کہ کوئی ایسی بات مت کریے جس سے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تو ہماری مخدومہ بی بی کو ناگوار گزر جائے کہ میرے بھیا میرے شہزادے کا غم منانے والے مسکراتے ہیں۔ اور عزادارو، ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جیسا غم قبل از وقت کربلا کے پہلے رسول اکرم نے منایا، ہماری معصومہ نے منایا، اور بعد کربلا ہمارے تمام اماموں نے منایا، وہی ہماری سیرت ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ اس لیے کہ جب عید کے روز کوئی ملنے آ گیا ہمارے 5ویں امام سے، تو وہی پرانا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، بس ایک جملہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پرانا لباس پہن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آنے والے نے کہا مولا آج تو عید کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج بھی آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ بس امام نے ایک وہ جملہ کہا عزیزان گرامی جو دل پر رشتہ کر دیا، تم نے انصاف نہیں کیا، کیا کربلا کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی عید بچی ہے؟ کیا کربلا کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی سیعلم الذین ظلموا وإیاکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم الغم قبلت الامام حسین علیہ السلام والسلام علیہ